Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita libur agak lama, sekitar 1 bulan lah. Nah, kita mulai melanjutkan lagi. Pada malam hari ini kita baca zikir Ratibul Haddad, kemudian kita lanjutkan dengan kajian Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah zikir dan Sahih Bukhari ini menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengampuni dosa orang tua kita, karib kerabat kita, memberi kebaikan dari segala macam penjuru, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan diberi kesehatan zahiran wa batinan, istiqomah, iman dan takwa, dan akhir hayat diberi husnul khatimah, umur yang panjang. Ala hadinya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضل ربيبنا سبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وعلى بيت الإدم وعلى المعتى على متصاب بهذا الرات قدس عبد الله بن الحدب أجداده وجميع مساخنا في الدين سنة أبو يسر محمد بن المقاسم أبو يسر أمر بن سر محمد المقرساني أمدنا الله بمدد موفوض علينا من بركات منبر مولوم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala manafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwan min al-anbiya wal-mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamil ulama wa syuhada wa sallallahu jami'a sakhina fi din ususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Margasani wa Baisal Ahmad Musa Muhammad al-Margasani wa jami'a sakhifil ma'ahid usan ila sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala manafa'ana Allah bi ulumi fi daraini amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala manafa'ana Allah bi ulumi fi darain. Babu kiblati ahli Madinah wa ahli Syam wal Masyriq. Laisa fil masyriqi wala fil maghrib kiblah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la nastaqbilul kiblata bigha'id aw baulin walakin syarriku aw gharribu. Bab menerangkan tentang kiblatnya ahli Madinah. Orang Madinah tuh kalau sholat ngadap kemana? Wa ahli Syam wal Masyriq. Laisa fil masyriqi wala fil maghribi kiblah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kalau di sana itu bukan menghadap ke timur ataupun ke barat. Kalau kita ya menghadap ke barat serong sedikit, kalau di sana tidak, ya. Jadi di sana tidak mungkin menghadap ke barat. Kalau dari Madinah ke Mekah, ya, karena Mekah itu bukan sebelah baratnya Madinah.
Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilul qiblata biqa'id wala baulin walakin syarriqu aw gharribu. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar ataupun baul air kecil. Kalau sedang buang air jangan menghadap ke kiblat. Nah, kata Nabi, jangan kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar dan air kecil. Walakin syarriku au gharribu, kata Rasulullah, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, kata Nabi. Nah, beda kiblatnya Madinah dengan sini lain. Kalau kita ini menghadap ke barat. Kata Rasulullah, untuk orang ahli Madinah, penduduk Madinah, janganlah kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar dan air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Berarti di Madinah itu timur bukan kiblat, barat pun bukan kiblat, atau membelakangi kiblat. Tidak. Nah, lain, posisinya lain. Kalau kita malah kalau menghadap, kata Rasulullah, jangan menghadap ke timur juga jangan menghadap ke barat kalau buang air besar. Jangan menghadap ke kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kalau kita menghadap ke barat tambah ke kiblat, gitu loh, beda. Makanya adabnya orang buang hajat itu menghindari arah kiblat, apakah menghadap ataukah membelakangi. Kalau kita bikin toilet, ya, kita bikin toilet untuk rumah kita, apalagi untuk masjid, itu usahakan jangan pas jongkok nih menghadap ke kiblat. Nah, jadi cari posisi bagaimana kalau kita gini, berarti menghadapnya menghadap ke sana atau menghadap ke sini. Kalau kata Rasulullah, syarriku au gharribu. Jadi jangan bahasa Madinahnya sana menghadap ke timur lah atau ke barat, itu yang tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat. Diusahakan begitu. Walaupun secara fikih kalau sudah berupa bangunan begitu itu tidak makruh lagi. Nah, tetapi tetap adab tetap sebisanya kalau kita bangun bangunan, bikin toilet, ya posisikan ketika jongkok buang hajat jangan persis menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tak sedap betul rasanya tuh. Nah, karena Ka'bah selalu ada di dalam hati kita, walaupun di mana kita berada itu. Iya. Di Madinah itu jadi posisinya Madinah ini Mekah ke Madinah. Dia serong dia serong dia ke arah utara atau selatan nih. Madinah begini. Dia utara selatan, bukan apa nih, barat timur posisinya. Nah, bukan barat timur. Jadi Madinah itu posisinya di utara, berarti ngadepnya ke selatan. Nah, Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Mekah, bukan di sebelah timurnya Mekah. Kalau kita kan ya posisi kita berada di sebelah timur Mekah. Kalau Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Mekah. Makanya dia menghadapnya ke selatan serong, bukan selatan persis. Nah, gitu posisinya. Kalau menghadap ke barat ke timur, jadi itu justru ya tidak menghadap, ya tidak membelakangi. Makanya kata Rasulullah, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, lain dengan kita gitu. Gitu tuh ya. Nah, jadi isinya gini tuh. Ini Mekah, ini Mekah. Madinah di sana, Madinah di sana, Indonesia di sana. Makanya orang Indonesia menghadap ke barat, ya. Orang Madinah menghadap ke
Ya serong lah ke arah dia ke arah selatan. Gitu. Yang di sana otomatis menghadap ke utara. Itu. Yang di sana menghadap ke timur. Wallahu a'lam. Itu adab ya, karena ini kembali kepada adab membuang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Atha ibn Yazid an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Rasulullah sallallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian membuang hadas besar, membuang hajat besar ya, maka janganlah kalian membuang air besar, janganlah kalian menghadap ke kiblat, walastastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharribu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kalau di Indonesia, tetapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Kalau di Indonesia, karena letaknya Indonesia itu. Jadi kalau menghadap ke utara berarti kita tidak membelakangi, juga tidak menghadap ke kiblat. Kita menghadap ke selatan, tidak menghadap juga tidak membelakangi. Tapi kalau ke barat dan ke timur, ini kita antara membelakangi dan menghadap ke kiblat. Qala Ayyub faqadimna Syama fawajadna marahidha buniyat qibla al-qiblah fananharif wa nastaghfirullah ta'ala. Kemudian kata Imam Abu Ayyub, kami sampai di Syam daerah Suriah sana. Ketika kami sampai di sana, kami menemukan toilet bahasa sekarang, tempat buang hajat besar. Toilet itu dibangun menghadap ke kiblat. Fanan kharifu wa nastaghfirullah. Maka kami ini nyerong. Ketika buang hajat itu tetap posisinya tetap diserongkan. Dia tidak mau menghadap atau membelakangi kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tengok yang toiletnya di rumah masih menghadap ke kiblat. Nah, itu diusahakan nanti kalau bangun lagi dialihkan menghadap ke utara atau menghadapkan ke selatan. Maka di sini pakai bahasa buniyat qibalal qiblah, dibangun menghadap ke kiblat. Fanan harifu, maka kami belok. Maksudnya kami tidak mau mengikuti arah pas bangunan itu kalau buang hajat, kami belokkan. Kemudian kami beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an-Zuhri an Atha in qala sami'tu Aba Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bab qauli ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini bab baru lagi tentang ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat salat. Wa bi ilai qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr bin Dinar qala sa'alna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an rajulin tafa bil baiti al-umrata wa lam yatub baina as-safa wal marwata ayati imra'atahu faqala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atayn wa tafa baina as-safa wal marwati
Faqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa salna Jabir bin Abdullah faqala la yaqrubannaha hatta yatufal bainas Safa wal Marwah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Humaidi dari Imam Sufyan. Ini cerita dari Amr bin Dinar. Kata beliau, saya bertanya kepada Sayyidina Ibnu Umar tentang seseorang yang tawaf di Baitullah melakukan umroh. Kemudian malam yaitu baina Safa wal Marwah, kemudian dia tidak tawaf maksudnya tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dia cuma tawaf saja. Kemudian dia tidak melakukan sa'i. Ayati imra'atahu, apakah dia boleh mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan suami istri? Dia masuk isya? Belum. Apakah boleh dia mendatangi istrinya? Faqala, maka jawab Ibnu Umar menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Ka'bah, ke Mekah, kemudian tawaf di Baitullah 7 kali di Ka'bah, wa shalla khalfal maqam rakaatain, kemudian Rasulullah salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu yang bangunan yang dekat Ka'bah tuh, yang gitu. Nah, salat di belakangnya makam Ibrahim 2 rakaat. Ini yang dicontoh oleh orang-orang habis tawaf, salat belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian watafa bis baina Safa wal Marwah, kemudian Rasulullah tawaf baina Safa wal Marwah. Tawafnya ini maksudnya sa'i dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali. Terakhir di Marwah. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah SAW contoh yang bagus. Ya sudah ngikut Nabi. Nabi itu datang ke Masjidil Haram, tawaf, salat 2 rakaat makam Ibrahim, terus sa'i. Itu sudah contoh bagi kalian. Kok pakai tanya? Saya cuma tawaf saja, enggak sa'i, boleh enggak saya mendatangi istri kami? Boleh enggak? Itu kok tanya gitu. Nabi lo bikin begini, itu sudah menjadi contoh bagi kalian, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian wasa'alna Jabir bin Abdullah, belum puas lagi Sayyidina Amr bin Dinar, ditanya lagi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tadi tanya sama Abdullah bin Umar, tanya lagi dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Faqala la yaqrubannaha hatta yatufa bainas Safa wal Marwah. Jangan, kata Sayyidina Jabir, janganlah dia orang laki-laki tadi mendatangi istrinya sampai dia tawaf antara Safa dan Marwah, maksudnya sampai dia sa'i selesaikan umrohnya, baru dia boleh mendatangi istrinya. Itu. Wallahu, masih ada 5 menit. Oke. Masih ada 1 hadis lagi. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Saifin qala sami'tu Mujahidan qala utiya ibnu Umar faqila lahu hadha Rasulullah dakhala al-Ka'bah faqala ibnu Umar fa aqbaltu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad kharaja wajidu Bilalan qa'iman bainal babain fa sa'altu Bilalan fa qultu as-salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah faqala na'am rak'ataini bana sariyatain allataini ala yasarih idza dakhalta thumma kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bah rak'atain. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Musaddad dari Yahya dari Saif, kata beliau, saya mendengar Mujahid berkata, Sayyidina Umar didatangi, kemudian diceritakan
kepada Sayyidina Abdullah bin Umar diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, faqala Ibnu Umar fa aqbaltu. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar nyusul Nabi. Nyusul. Fa aqbaltu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja. Ternyata sudah sampai di sana, Nabi sudah keluar dari Ka'bah. Wa ajidu Bilalan qa'iman baina babain, dan saya menemui Sayyidina Bilal berdiri di antara dua pintu Ka'bah. Ka'bah dulu pintunya dua. Ka'bah itu dulu pintunya dua, bukan satu macam sekarang. Nah, pintunya itu dua. Jadi sebelah sini sama sebelah sana. Yang sebelah sana ditutup. Sekarang pintunya dua dulu. Dan Ka'bah itu dulu, itu zaman Nabi Ibrahim justru persegi panjang, bukan kotak, kubus, tidak, persegi panjang. Ketika Nabi Ibrahim membangun ulang, materialnya kurang sehingga dibikin Hijr Ismail yang seperti bulatan itu. Pintunya dua aslinya, sekarang tinggal satu. Yang satu ditutup. Itu waktu zaman Rasulullah masih dua pintu. Nah. Kemudian fasaltu Bilalan, saya bertanya kepada Bilal, apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Qala nam, ya. Jadi sholat di dalam Ka'bah boleh. Kita di sini menghadap ke Ka'bah. Kalau kita masuk ke Ka'bah, kita boleh sholat menghadap kemana? Ya kemana aja. Wong itu kita di dalam Ka'bah, ya kemana aja. Karena posisinya asal jangan telentang aja. Sholat macam mana telentang? Menghadap kemana saja. Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, ya sudah, Ka'bah semua temboknya. Pokoknya sholat menghadap kemana saja. Terus ditanya Rasulullah SAW, ya rakaatain baina sariyatain, yaitu dua rakaat antara dua tiang. Di dalam Ka'bah itu ada dua tiang. Rasulullah sholat di antara dua tiang. Yang tiang itu di sebelah kirinya. Ketika engkau masuk, summa kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bah rakaatain. Kemudian Rasulullah keluar dan sholat di depan Ka'bah dua rakaat lagi. Jadi Rasulullah sholat di dalam juga sholat di luar Ka'bah, boleh semuanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.